کرتا ہے یا کوئی غلط فیل کرتا ہے ایک اور بات ہے، لیکن جس کو وہ فالو کر رہا ہے، جس کا وہ فالوور ہے، جو اس کا لیڈر ہے، اس کی کرپشن جو ہے، یہ آپ دیکھیں مہذب معاشروں میں، ترقی یافتہ آپ کو لگتا ہے کہ سیاستدان وہ لیڈ ابھی پرووائڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ گنجائش تو ہر جگہ ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان کا جو سسٹم ہے وہ آئیڈیل ہو چکا ہے یا تمام کے تمام سیاستدان جو ہیں وہ بہت پاک صاف ہیں، نیک ہیں، سارا کچھ ہے. لیکن ایک چیز اور میں آپ کو عرض کرنا چاہوں گا کہ سیاستدانوں کو آپ یہ بھی مانیں کہ ہم لوگوں کو دوہرے احتساب کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک احتساب تو وہ ہے جو عدالتوں میں ہوتا ہے، یا کرپشن کے پرچے ہیں، یا جو فوجی عامر ہمارے اوپر احتساب کے نام پہ جو ہمارے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. کبھی اسے اسٹک کا نام دیتے ہیں، کبھی کیرٹ کا نام دیتے ہیں، کبھی اسے نیب کا نام دیتے ہیں، جو بھی. لیکن ایک احتساب کامران صاحب ایسا ہے کہ جس پہ کوئی چیز اثر انداز نہیں ہو سکتی، وہ عوام کا احتساب ہے. جب 5 سال میں اپنے حلقے سے منتخب ہو کے آیا ہوں، 5 سال بعد جب میں ووٹ لینے کے لیے جاؤں گا، اس سے کڑا، اس سے شفاف احتساب جو لوگ ووٹوں کی شکل میں میرا کریں گے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا احتساب کوئی نہیں ہوگا، اور ہر سیاستدان کا یہ ہوتا ہے. لیکن آپ نے یہ کہا ان چیزوں پر بھی دو رائے ہے کہ ہمارے ہاں تو آپ جمہوری عمل کی بات کرتے ہیں، ایک عام آدمی بیچارہ جو ہے وہ تو الیکشن لڑ نہیں سکتا، وہ ووٹ دینے کا تو بیچارہ حقدار ہے، لیکن وہ اس ووٹ کی بنیاد پر شاید منتخب نہیں ہو سکتا. بڑا پیسہ چاہیے یہ کام کرنے کے لیے. میں اسما ارباب عالمگیر صاحبہ کو بھی شامل کرنا چاہوں گا. احتساب کی بات کرتے ہیں، انہوں نے بات کی کہ ماضی میں جرنیلوں نے یا جنرل مشرف نے اس کو استعمال کیا وکٹمائزیشن کے لیے. 2 سال ہو گئے آپ کی گورنمنٹ کو. 11 ماہ پہلے آپ نے اسمبلی میں ایک نیا احتساب کا قانون لانے کے لیے بل موو کیا، آج تک اس کا کوئی پتہ نہیں. تو یہ لگتا ہے کہ کتنے سنسیئر ہیں ہمارے جو سیاستدان ہیں اس احتساب کو کرنے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں گی کہ ٹرو ڈیموکریسی اینڈ ریئل ڈیموکریسی اینڈ اے پاورفل ڈیموکریسی، احتساب، اٹ از این احتساب ان اٹ سیلف. اگر ہم صحیح ڈیموکریسی پاکستان میں پریویل کریں اور خدارہ اگر ہمیں یہ ڈکٹیٹرشپ ہمارا راستہ نہ روکے اور بار بار اس ملک میں ڈکٹیٹرز نہ آئیں اور مارشل لا نہ آئیں اور یہ ڈیموکریسی مضبوط ہو، وہ اپنے آپ خود ایک احتساب ہے. کیسے کہ آپ کے عوام آپ کو بار بار سلیکٹ کرتے ہیں اور فیئر اور مطلب فیئر الیکشنز ہوں، تو وہ ایک سب سے بڑا احتساب ہے. جب آپ ہماری حکومت کی بات کر رہے ہیں، میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ احتساب کے کٹہرے میں کھڑی ہوئی ہے. اور جو یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ احتساب بل یا ہمارا جو احتساب ہوا ہے وہ سب سے زیادہ ہوا ہے، ان کو بھی شاید یاد ہے کہ پچھلی حکومتوں میں ہمارے ساتھ احتساب کے نام پر کیا کیا ہوا ہے. سالوں سال ہم نے بکتے ہیں. دوز اور پولیٹیکل وکٹمائزیشنز. پاکستان پیپلز ماضی میں جو کچھ ہوا اس کو دور کرنے کے لیے آپ جو اب منتخب نمائندے ہیں حکومت کی بات نہیں کر رہا، ابھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں 11 ماہ سے ایک ڈرافٹ پڑا ہوا ہے، اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا. ہمارے پاس ابھی اس وقت کولیشن گورنمنٹ ہے اور خدا کا شکر ہے کہ ابھی دنیا اس مقام پر پہنچ گئی ہے کہ کولیشن گورنمنٹس آر سپوز ٹو بی ون آف دا بیسٹ گورنمنٹس، کیونکہ وہ آپ کے جو سوسائٹی کا ہر ایک سیکٹ جو ہے اور ہر ایک ووٹر مطلب اس آپ کی گورنمنٹ میں آ کے ریپرزینٹ ہوتا ہے. The coalition government is very much there. ہم خود بھی چاہتے ہیں کہ ایک صحیح احتساب سسٹم ہو، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جس بات پہ وہ گھبرا رہی ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرح بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہ ہو، کیونکہ جتنی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہمارے ساتھ ہوئی ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بعد کوئی لوگ آئیں اور ان کے ساتھ ہو، یا اس ملک میں یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا دور ختم ہونا چاہیے. ایک ایسا قانون ہی نہیں ہونا چاہیے جو ان تمام لوگوں کا احتساب کرے کہ ماضی میں اگر وکٹمائزیشن ہوئی ہے تو آج ایک اچھے قانون کی ضرورت نہیں. When I said coalition government, میرا مطلب یہ ہے کہ we should, you're very much right, we and the opposition, we invite the opposition also, کیونکہ اگر یہ اور ایشوز پہ اٹھتے ہیں، یہ اس ایشو پر بھی اسمبلی میں بول سکتے ہیں اور they have the right in a true constitution کہ یہ اور ہم مل کر ایک ایسا، میرے خیال میں پارلیمنٹ از سپریم، کہ ایسا کانسٹیٹیوشن ہم بنائیں، ایسا احتساب کا عمل بنائے تاکہ یہی پاکستان کے نسلوں کے لیے بٹ وچ شوڈ بی ٹرو. سوال یہ ہے کہ یہ بات کر رہے ہیں جو ابھی تک آ نہیں سکا. میں اس میں یہ عرض کر دوں کہ یہ بل اس کی ہم نے سپورٹ نہیں کی تھی اپوزیشن نے. بنیادی طور پہ اس بل میں کچھ پارلیمنٹرینز کو خاص طور پہ کچھ خاص مراحت حاصل تھیں کہ انہیں براہ راست آپ پروسیکیوٹ نہیں کر سکتے، اس طرح کی چیزیں اس میں تھیں. اس کی ہم نے مخالفت کی تھی، اور جو ہمارے درمیان ایک چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا ہے اس کے تحت بھی یہ ہے کہ اپوزیشن کی اور گورنمنٹ کی آپ یہ کہیں کہ کولیبریشن سے ایک ایسا احتساب کا عمل جو ہے وہ پاکستان میں انٹروڈیوس کرایا جائے کہ جس میں بے لاگ احتساب ہو. دیکھیں ادارے بہت
جو اشخاص ہوتے ہیں وہ میچ نہیں کرتے. جماعتیں مانتی ہیں, لیکن یہ پھر قانون کیوں نہیں بن رہا؟ یہ بن رہا ہے, اٹ از انڈر پروسیس. یہ بہت 11 ماہ ہو گئے, 11 ماہ پہلے یہ اسمبلی میں پیش ہوا, اس کے بعد پتہ نہیں. پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ پی ایم ایل این کے پاس اس وقت ڈرافٹ موجود ہے, وہ جب اپنا نقطہ نظر بیان کریں گے اس کے بعد کچھ اس پہ پروسیس. آپ یہ دیکھیں یہ ہماری بدقسمتی ہے, میں اس کو اعتراف کرنے میں کوئی دقت محسوس نہیں کرتا کہ جو ہمارے مین ایشوز ہیں, اور یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جس پہ آج ہم بات کر رہے ہیں, وہ تھوڑا سا پیچھے رہ جاتے ہیں, اور جو ایونٹس ہیں وہ ان کو آپ یہ کہیں کہ اوور رائڈ کر جاتے ہیں. ایونٹس کیا ہیں؟ کبھی جناب کیری لوگر بل آ جاتا ہے, کبھی NRO اسمبلی میں آ جاتا ہے, کبھی یہ جو ججز کی تعیناتی کا مسئلہ ہے کبھی یہ آ جاتا ہے. اس طرح کی چیزیں ہمیں اصل ایشوز کی طرف, اور میں معذرت سے یہ بات عرض کروں گا کیونکہ میری بہن بیٹھی ہیں گورنمنٹ کی نمائندگی کر رہی ہیں, گورنمنٹ کو چاہیے یہ کہ ایشوز کے اوپر آئے. دیکھیں ابھی احتساب کی اگر بات ہو رہی ہے, اگر سیاستدان اپنے آپ کو سب سے پہلے اس میں پیش کریں, باقی کوئی بھی شخص چاہے وہ کسی بھی ادارے کا ہو, چاہے وہ فوج ہے, چاہے وہ ججز ہیں, چاہے وہ میڈیا ہے, کوئی بھی ہے, جو فیصلہ سازی کے عمل میں کسی نہ کسی طور پر بھی شامل رہا ہے اس کا احتساب ہونا چاہیے, اور بلاگ احتساب ہونا چاہیے. لیکن اب جب احتساب کی باری سیاستدانوں کی آتی ہے تو اس میں ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے. میرے خلاف اگر کوئی جھوٹا یا جعلی مقدمہ ہے اس نے خارج ہونا ہی ہونا ہے. اب صدر صاحب کی میں بات کرتا ہوں, اس میں کوئی خدا نخواستہ یہ نہیں کہ ہم کوئی مائلیج لینے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن میں تو کہتا ہوں کہ جو لوگ صدر کو بھی یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ کو انڈیمنٹی حاصل ہے صدر ہونے کی حیثیت سے, وہ ان کے دوست نہیں ہیں. صدر صاحب کو چاہیے یہ کہ اگر ان کے مقدمات جعلی ہیں تو وہ ایک قدم آگے ہیں, اپنے آپ کو سب سے پہلے ایک سمبل کے طور پہ پیش کریں کہ جی میرے مقدمات ٹرائل ہونے چاہیے. آج پاکستان میں عدلیہ آزاد ہے, عدالتیں آزاد ہیں, سامنا کریں ان کا. ہر سیاستدان کو سامنا کرنا چاہیے. سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو رول ماڈل اس بنانا عمل کا آغاز کب ہوگا؟ ہماری گفتگو جاری رہے گی اسی موضوع پر, لیکن ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا.